بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے بتایا تھا ہولی قرآن میں جو سکتہ لکھا آتا ہے اس کا کیا قاعدہ ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کی ٹائپس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سکتہ واجب کہاں پہ ہوتا ہے اور سکتہ جائز کہاں پہ ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف مدہ، ٹھیک ہے۔ حروف حرف کی جمع ہے، جیسے میم ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، شین حرف ہے، تو حروف حرف کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ مدہ۔ مدہ لفظ جو ہے نا مد سے نکلا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس کے اوپر مد ہے اس کو لمبا کریں، اس کے اوپر مد ہے اس کو لمبا کریں، ٹھیک ہے۔ تو مدہ لفظ مد سے نکلا ہے، اگر میں اس کو ملا کے پڑھوں گا اس کا مطلب حروف مدہ، ایسے حروف جن کے اوپر مد ہوتی ہے، مطلب ایسے حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں وہ کون کون سے حروف ہیں جن کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور ان کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں اور ان کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا الف، دوسرا واو اور تیسرا یا، یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا ان حروف کو ہمیشہ لمبا کر کے پڑھنا ہے؟ نہیں، ان حروف کو ہمیشہ لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ کب لمبا کر کے پڑھنا ہے میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں، اور کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم لیتے ہیں الف کو۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں الف کسے کہتے ہیں۔ عربی گرامر کے اندر الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت سے مراد زبر زیر پیش نہیں لگی ہوتی، وہ الف کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں من کم من دیارہم، دیا دال زیر دی یا زبر الف یا، اب یا کے اوپر زبر ہے، یا کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر یا اس کے نیچے کوئی حرکت لگی ہے؟ نہیں لگی ہوئی، تو یہ الف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت زبر زیر پیش نہیں لگی تو وہ الف ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ دیا یا کے ساتھ الف ہے۔ اگر الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت لگ جاتی ہے نا تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ بن جاتی ہے، عربی گرامر نے بتایا ہے۔ جیسے یہاں پہ میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، اب یہاں پر واو کے بعد جو الف ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو کیا یہ الف ہے؟ نہیں، اب یہ حمزہ بن گئی ہے۔ واو کے بعد اگر کوئی کہے کہ یہ الف ہے، الف نہیں ہے، اس کا کروس لگے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ الف ہے، اب یہ حمزہ بن گئی ہے۔ تو رولز اس طرح سے ہیں، اگر الف کے اوپر یا الف کے نیچے کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے، اگر الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں لگتی تو وہ الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ کب؟ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلائے گا، تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ لمبا کتنا کرنا ہے؟ 1 الف تک، مطلب 2 حرکات تک۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے 2 سیکنڈز تک اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اگر الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں ایک لفظ ہے امیون لا یعلمون، لا کو دیکھیں، لام زبر الف لا، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے جو کہ لام کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الف مدہ ہے، تو لمبا کر کے پڑھیں گے لام کو لا یعلمون، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو یعلمون کا یا ہے اس کو میں نے یعلمون نہیں میں نے کہا، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ الف مدہ جو ہوتا ہے اس کا قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے گی تو وہ الف مدہ کہلائے گا، اس کو لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال اس کے بالکل آگے دیکھیں، لفظ ہے امانیہ، اما میم زبر الف ماں، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے جو کہ میم کے اوپر ہے، کلیئر ہے۔ اب میم کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ حروف مدہ میں سے الف مدہ کی مثال ہے۔ الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گی تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، تو اس کو ہم لمبا کرتے ہیں، جس کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کو ہم پھر لمبا کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ امانیہ، تو میم کو لمبا کریں گے، کیوں؟ الف سے پہلے زبر ہے نا،
تو اس کو لمبا کریں گے امانیہ۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا نون زبر الف نا، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو اس کو ہم حروف مدہ میں سے الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ مطلب الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اس کو ایک الف تک لمبا کیا جاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ تو جب بھی قرآن پاک میں الف سے پہلے زبر آ جائے تو آپ نے اس کو ایک الف تک لمبا کر کے پڑھنا ہے، مطلب 2 سیکنڈز تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے واو مدہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واو جزم والی سے پہلے، واو کے اوپر جزم ہو، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے نا واو ساکن سے پہلے، اس کا مطلب یہی ہے کہ واو کے اوپر جزم ہے۔ ساکن کہتے ہیں جزم کو، اگر کسی کے اوپر کسی حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے نا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ساکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ اگر کسی حرف کے اوپر سکون آ جاتا ہے، مطلب جزم آ جاتی ہے، تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ حرف جو ہے وہ ساکن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واو جزم والی سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اس کو بھی ایک الف تک مطلب 2 سیکنڈز تک لمبا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں من عبادہ فباؤ، اب یہاں پر حمزہ پیش واو او ہے، واو کے اوپر سکون ہے، مطلب واو کے اوپر جزم ہے، واو جزم والی سے پہلے پیش ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں جب بھی واو جزم والی سے پہلے پیش آ جائے گی اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ایک الف تک یعنی کہ 2 سیکنڈز تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کو میں پڑھوں گا فباؤ بغضب، فباؤ 2 سیکنڈ تک اس کو میں لمبا کر کے پڑھوں گا۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کے بالکل نیچے آ جائیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، نون پیش واو نو، واو کے اوپر جزم ہے، پیچھے پیش ہے، تو پورے قرآن مجید میں واو جزم والی سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں، مطلب 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ میں پڑھوں گا آمینو، آمینو، ٹھیک ہے؟ نو نہیں کہنا۔ اگر میں اس کو پڑھتا ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، نہیں، نو نہیں ہوگا، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، آمینو نو۔ تو پورے قرآن مجید میں واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے، مطلب واو جزم والی سے پہلے جب بھی پیش آ جائے تو اس کو ایک الف تک یعنی کہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں واو مدہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں یا مدہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے یا ساکن سے پہلے، یا جزم والی سے پہلے، ساکن اور جزم والی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا جزم والی سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم یا مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ایک الف تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایگزامپل میں دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں اولئک الذین، ذی زال زیریہ ذی، اب یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے، پیچھے زال کے نیچے زیر ہے، تو یا جزم والی سے پہلے جب بھی زیر آ جائے اس کو ایک الف تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم یا مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اولئک الذین، وینا لمبا میں نے کیا، کیوں؟ یا مدہ ہے، یا مدہ مطلب یا ساکن سے پہلے، یا جزم والی سے پہلے جب بھی زیر آ جاتی ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں 2 سیکنڈ تک۔ اس کے بالکل نیچے آ جائیں، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ، یہاں پر لفظ ہے عِيسَى ابْنَ، عین زیر یا جزم والی سے پہلے عین کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو پورے قرآن مجید میں یا جزم والی سے پہلے جب بھی زیر آ جائے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں 2 سیکنڈ تک، مطلب ایک الف تک۔ تو یہاں پہ میں لمبا کر کے پڑھوں گا عیسی ابن، لمبا کروں گا ٹھیک ہے؟ اس طرح سے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے یا کو جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ جاتی ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔
ان کے اوپر ان کی مقدار کتنی ہے، ہم نے ان کو کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، ایک الف تک، مطلب 2 حرکات تک، مطلب 2 سیکنڈز تک، ٹھیک ہے۔ کب لمبا کرنا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے گا تو وہ الف مدہ ہوگا، اس کو لمبا کرنا ہے۔ واو جزم والی سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے، مطلب یا جزم والی سے پہلے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو لمبا نہیں کرتے، اس کا معنی چینج ہو سکتا ہے، آپ کو گناہ بھی مل سکتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ہر ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب پھر کیا کرتا ہے، اگر زیادہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں تو وہ ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ لوگ دیکھیں گے، زیادہ لوگ سیکھیں گے، آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو نیکی کے اندر آپ کا بھی حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ لوگ اگر سیکھیں گے، اصلاح کریں گے تو آپ کے لیے ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔